خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے بے قابو زبان، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، یعقوب 3 باب کی جو پہلی 12 آیات ہیں، ان میں مقدس یعقوب نے انسانی جسم کے ایک ایسے عضو کو مضمون بنایا ہے جو بہت ہی سنجیدگی اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا کہ زبان کی طاقت کیا ہے، پھر زبان کے نقصانات کیا ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں 7ویں اور 8ویں آیت میں کہ اب زبان کے سامنے مقدس یعقوب انسانی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ زبان خدا نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ جو خدا نے اس زبان سے کیا ہے وہ ہم بھی کریں۔ یعنی خدا نے تعمیری کام کیا ہے اور اس نے تخلیق کائنات کا عمل اپنی زبان سے کلام کرنے سے کیا ہے، اور تمام ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو گاڈلی یعنی الہی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے اور کلیسیا کی زندگی کے لیے اور ایمانداروں کی زندگی میں مثبت کام کریں۔ لیکن اس کے بعد پیدائش 3 باب کی پہلی 5 آیات میں اسی عمل کو ابلیس نے کاپی کیا اور زبان کے استعمال کو غلط استعمال کیا اور آدم اور حوا کو اکسایا، پھل کھلایا اور اسے باغ میں سے نکالنے کا سبب بنا۔ سو ناظرین، یہاں مقدس یعقوب نے کھل کر بات کر دی ہے اور بیان کیا ہے 7ویں آیت میں، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں نیشنل جیوگرافیکل چینل پر دیکھتے ہیں کس طرح انسان نے جانوروں کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ انسان نے جانوروں کو تربیت دی ہوئی ہے، انسان نے انہیں کنٹرول کیا ہوا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ ناظرین، اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 28ویں آیت دیکھیں تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ خدا نے اختیار دیا ہے انسان کو، خدا نے پاور دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، انسان کو وزڈم دی ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور چوپایوں پر، پرندوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر اور دریائی جانوروں پر، درندوں پر ایون ہم اختیار رکھیں۔ اور یہ خدا کی دی گئی برکت ہے، اور جب خدا کی دی گئی برکات کو ہم اب تک انجوائے کر رہے ہیں تو خدا کی دی گئی نعمت کو ہم خدا کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ مقدس یعقوب نے 8ویں آیت میں یہ بیان کیا ہے، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک بلا ہے جو رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ سو زبان کی طاقت اور زبان کی جو آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی قوت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور زبان کے سامنے بہت بڑا انسان بے بس نظر آتا ہے۔ مقدس یعقوب نے فرمایا ہے کہ انسانی جسم تو بڑا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے،
عضو ہے جسے انسان کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ اور یہاں بیان کر دیا ہے کہ کوئی آدمی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک بلا ہے۔ یعنی بلا سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو مافوق الفطرت لگتی ہے، کوئی ایسی بدروح سی لگتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، بری چیز ہے، بری روح ہے جو ہمارے جسم میں ڈال دی گئی ہے۔ یعنی اس کو اس قدر آؤٹ آف کنٹرول بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جو کبھی رکتی ہی نہیں۔ ناظرین، رکتی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے اکاتاس توستوس۔ ناظرین، یہ جو لفظ اکاتاس توستوس ہے جو رکنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر تربیت کے، جو غیر متوازی ہوتا ہے، جو ناقابل تربیت ہوتا ہے، جو بے قابو ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا جانور، ایسا گھوڑا جس کی تربیت نہیں ہوئی اور وہ اپنی طاقت کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے، یعنی یہ وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو رکنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کو ہم نے تربیت نہیں دی، جس کو ہم نے متوازی نہیں رکھا، بیلنس نہیں رکھا۔ ہم نے مثبت استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن منفی استعمال ضرور کر رہے ہیں۔ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ زبور 140 کی 3 آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ یعنی یہاں پر افعی کے زہر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے۔ ایسی زبان جو ابلیس کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ابلیس کی طرح استعمال ہوتی ہے، وہ افعی کے زہر سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں جو اس کی سنجیدگی ہے وہ یہ ہے کہ زبان صرف ہمارا نقصان ہی نہیں کرتی بلکہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کسی کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کیونکہ زہر کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایو۔ ایو سے مراد ہے ایسا زہر جو کسی کی موت کا سبب بنتا ہے، یا ایسا زنگ جو کسی چیز کو لگ جائے تو اسے کھا جاتا ہے۔ سو یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر ایسی بات ہے تو پھر زبان کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے؟ زبور 51 کی 10ویں آیت میں مقدس داؤد نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔ مقدس یعقوب نے تو بتا دیا ہے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کی سنجیدگی اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن زبور 51 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر نیا دل اور نیا دماغ پیدا کر، نئی روح پیدا کر، تاکہ میں وہی کلام کروں جس سے تیرے نام کو جلال ملے اور تیرے نام کی تمجید ہو۔